السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم نے 12ویں پارے کی تلاوت کو سنا، جس کی ابتدا اللہ رب العالمین سورہ ہود سے کرتا ہے۔ سورہ ہود کی ابتدا میں اللہ رب العالمین کچھ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، شرک کا ذکر کرتا ہے، توحید کا ذکر کرتا ہے۔ پہلی آیت جو آج 12ویں پارے کی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس زمین پر جتنے بھی چوپائے ہیں جانور ہیں، سب کا رزق اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی روزی کا جاننے والا ہے اور روزی کا چلانے والا ہے۔ اب اللہ رب العالمین آج کے 12ویں پارے کے اندر جو سورہ ہود ہے، اس کی آیت نمبر 13 کے اندر ایک چیز ارشاد فرماتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے تو لوگ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ قرآن انہوں نے یہ اپنا گڑھا ہوا قرآن، یعنی انسان کا بنایا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے معجزے کو بتا رہا ہے اور کھلی چیلنج اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ ام یقولون افترا، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن کو آپ نے گڑھ لیا ہے، کل تو کہہ دیجئے فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، تم بھی اس جیسی 10 صورتیں لا کر بتا دو، وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور اس بنانے کے اندر اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے معبود ہیں جن کو تم جانتے ہو سب کو لے آؤ، سب کو ملا لو، ساری کائنات کے لوگوں کو ملا لو اور اس جیسی 10 صورت لا کر دکھا دو، لیکن تم لانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے چیلنج کیا تھا ایک قرآن لاؤ، نہیں لا پائے۔ اللہ نے کہا 10 صورتیں لاؤ، نہیں لا پائے۔ اللہ نے کہا ایک آیت لا کر بتاؤ، اور آخر میں یہ لوگ اس کے اندر بھی مغلوب رہ گئے، نہیں کر پائے، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس جیسا کلام بنانا انسان کی طاقت کے اندر نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین آیت نمبر 16 کے اندر ایک چیز ارشاد فرماتا ہے، 15 اور 16 کے اندر من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، یقیناً وہ لوگ جو عمل کر کے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی زینتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، آج جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں، چاہے صدقہ و خیرات ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، عمرہ ہو، یعنی جو عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اگر کوئی انسان اس سے دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، زینتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کے اعمال کا پورا بدلہ اسے دے دیتے ہیں اور بدلہ دینے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ وحبط ما صنعوا فیہا، جو بھی ان لوگوں نے کیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ وباطل ما کانوا یعملون، ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے ایک چیز تو انسان کو ریاکاری سے بچنا چاہیے، عمل وہ کرے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور اس میں رضا اللہ کی ہو، دنیا کو دکھانا نہ ہو، لوگوں کو دکھانا نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے کیا جائے۔ اب سورہ ہود کے اندر اللہ رب العالمین نبیوں کے واقعات کو بیان کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 25 کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کرتا ہے کہ کیسے وہ آئے، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم والوں نے ان کا انکار کیسے کیا، پھر انہوں نے اپنے بارے میں یہ بھی کہا کہ میرے پاس زمین کے خزانے نہیں ہیں، میں غیب کا جاننے والا نہیں ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر عمل کرو۔ آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو جب قوم والے نہ مانے، قوم والوں نے حضرت نوح کی بات نہ مانی، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب اب یہ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو آپ کیا کیجئے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے علم اور ہماری وحی کے سامنے اب آپ کشتی بنائیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ آنکھوں کی صفت اللہ تعالیٰ کی خاصیت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق آپ ایک کشتی بنائیے، اور یہ ظالم لوگ جنہوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات چیت مت کرنا، کیونکہ یہ ڈوبنے والے ہیں، یعنی آپ کی قوم ہے تو آپ ایسا مت بولنا کہ اللہ انہیں معاف کر دے، کیونکہ میں انہیں معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا تھا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کے لیے اسباب کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ حضرت نوح کو کیسے بھی بچا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا، اس کا پتہ ہی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر کچھ حاصل کرنے کے لیے محنت بھی ضروری ہے، بیٹھنے سے کام نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کشتی بناؤ، وَيَصْنَعِ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 27 اور 28 کے اندر کہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے، قوم والے جب وہاں سے گزرتے تو ہنستے تھے کہ پانی تو ہے نہیں، کیا کر رہے ہو تم؟ تو اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ وعدہ کیا تھا، جب ان لوگوں نے نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اوپر پانی کی بارش بھیجی، آسمان سے بارش، زمین سے بارش، یہ حال ہو گیا کہ چاروں طرف لوگ ڈوبنے لگے، اور یہی وہ عالم تھا کہ جس عالم کے اندر اللہ رب العالمین کے حکم سے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ، کہ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، ابھی بھی کافر و کفر کرنا چھوڑ دو، یعنی حضرت نوح کے بیٹے نے ان کی بات کو نہیں مانا تھا، تو اللہ تعالیٰ وہ
کہتا ہے کہ نہیں سآوی جبل، میں بھی پہاڑ کے پاس جاؤں گا اور بچ جاؤں گا، کوئی ڈوبنے والا میں ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک زور سے موج آئی اور اس بیٹے کو ڈبا دیا. جب ڈوب گیا تو نوح نے کہا قال ربی ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات دے گا، اور تو ہر چیز پر یعنی احکم ہے، ہر چیز پر سب سے زیادہ حکمت رکھنے والا ہے، اللہ اسے معاف کر دے. تو اللہ نے کہا یا نوح، اے نوح سنو، آپ کا وہ جو بیٹا ہے وہ آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے عمل غلط تھے، غیر صالح تھے. ولا تسألنی، اور آپ مجھ سے اسی بات کے بارے میں سوال نہ کرو جس کو آپ جانتے نہیں ہو. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ جاہلوں والے سوالات نہ کرو. تو حضرت نوح نے کہا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے. اگر تو معاف نہ کرے گا، مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. حضرت نوح نے معافی مانگی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، اگر انہوں نے بھی ان کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی عذاب دیا، اور جب نوح نے اس کے لیے دعا کی تو حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ کر اس سے منع کیا. یعنی اسلام کے اندر عمل بنیاد ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم عاد کے اندر نبی کو بھیجا، ان کا تذکرہ کیا گیا، ان پر آنے والے عذابوں کا تذکرہ کیا گیا. پھر اللہ رب العالمین نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. تو آیت نمبر 60-61 سے لے کر ان کا ذکر کیا گیا، ان کی قوم کی غلطیوں کا ذکر کیا گیا. پھر اللہ رب العالمین نے ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے، یعنی حضرت لوط پر جب عذاب دینے والے تھے تو پہلے وہ حضرت ابراہیم کے گھر آئے تھے. ابراہیم کے گھر آئے اور ان کو کچھ باتیں بتانے لگے تو جو ان کی بیوی تھی، یعنی ان کی بیوی حضرت ابراہیم کی بیوی جو گیٹ کے پاس کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی. تو کہا کہ ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہیں ایک اسحاق یعنی ایک بیٹا ہونے والا ہے، اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی ہونے والا ہے. تو کیا کہتی ہیں یا ویلتا، بربادی ہو جائے میری، مجھے بچہ ہوگا جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں. یہ میرا آدمی جو بڈھا ہو چکا ہے، حضرت ابراہیم بڑی بزرگی کے عالم میں ہے، میں خود بوڑھی ہو چکی ہوں، بانجھ ہو چکی ہوں، ہمارے یہاں بچہ ہوگا. تو کہا کیا تجھے اللہ کے حکم پر تعجب ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور تجھے بھی اللہ تعالیٰ اولاد دے گا. یعنی وہ اللہ رب العالمین بزرگی میں بھی اولاد دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ جب جسے جو چیز عطا کرنا چاہتا ہے اس کا حکم وہ عطا کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کا ذکر کیا. حضرت لوط علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین، جسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جیسے حضرت نوح کے بیٹے پر عذاب آیا تھا ویسے ہی حضرت لوط کی بیوی پر بھی عذاب آیا تھا. وہ پتھروں کی بارش میں وہ بھی شامل ہوئی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا تھا، ان کی بات کو نہیں مانا تھا. اس کے بعد اللہ رب العالمین مدین والوں کا ذکر کرتا ہے کہ میں نے ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا. قوم شعیب کا گناہ کیا تھا کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ناپنے تولنے میں کمی کرتے. جب لوگوں سے لیتے تو زیادہ لیتے، جب لوگوں کو دیتے تو کم دیتے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کا یہ عمل غلط تھا. اس بنیاد پر اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہو گیا. پھر اس کے بعد ان کی قوم کا پورا تذکرہ، ان کے اعمال کا تذکرہ. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ تذکرہ کیا. فرعون کا اللہ رب العالمین نے کچھ تذکرہ کیا، اس کے اعمال کے بارے میں بتایا. کل ملا کے اللہ رب العالمین آج کی جو سورہ ہود آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس میں نبیوں کے واقعات کو اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے. اس کے بعد آج جو ہمارے سامنے سورت شروع کی گئی وہ ہے سورہ یوسف، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر، ان کا تذکرہ، ان کا واقعہ اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ یقیناً ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم عقل رکھنے والے بن جاؤ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ یاد کرو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ چھوٹے سے بچے تھے تو انہوں نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان سنیے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یعقوب چونکہ نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ ان کی نبوت کا یہ واقعہ، یہ جو خواب دکھایا جا رہا ہے وہ سچا ہے، اور خواب کی تعبیر بھی وہ جانتے تھے کہ اس کا مطلب 11 یعنی تمہارے 11 جو بھائی ہیں وہ تمہارے آگے سجدہ کریں گے اور تمہارے ماں باپ بھی تمہارے آگے سجدہ کریں گے. تو کیا کہا کہ میرے بیٹے سنو، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا کیونکہ وہ تم سے نفرت کرنے لگ جائیں گے، تمہارے خلاف سازشیں کرنے لگ جائیں گے. مختصر واقعہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو بڑے پیارے بڑے خوبصورت نبی تھے، ان کے 11 بھائی تھے. ایک بھائی ان کا سگا یعنی جو ایک ماں سے تھے، یہ 2 لوگ تھے، بنیامین اور حضرت یوسف، اور باقی ماں سے 10 بیٹے تھے. اب ان کے درمیان ہمیشہ ایک کمپٹیشن رہا کرتا تھا. چونکہ حضرت یعقوب دلیلوں کی روشنی میں جانتے تھے کہ حضرت یوسف جو ایک نبی ہے اس لیے ان کو محبت ذرا زیادہ حضرت یوسف سے تھی. تو یہ جو ان کے بھائی تھے وہ بڑا ان سے جلن کیا کرتے تھے.
حسد کیا کرتے تھے، ہمیشہ وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اس کو ختم کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد کان لکم فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، یقیناً اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف اور ان کے بھائی کے قصے کے اندر بہت ساری نشانیوں کو رکھا ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اب کیا ہوا کہ جب دیکھا انہوں نے کہ ابا جان زیادہ محبت یوسف سے کرتے ہیں، ہم سے کم کرتے ہیں، تو کیا کہا کہ اپنے ابا سے اگر زیادہ محبت چاہیے تو کیا کرو، یوسف کو ختم کر دو، یوسف کو ختم کر دو، سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں نے ایک پلاننگ کی، سازش کی کہ ایسا کرتے ہیں، ابا کے پاس جائیں گے، ابا کو بولیں گے یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دو جنگل، ہم اسے جنگل میں لے کر جائیں گے، ہم اپنا کام کریں گے، وہ کھیلے گا کودے گا، پھر لے کر آ جائیں گے۔ تو اپنے ابا کے پاس آئے، اپنے ابا کے پاس پہنچے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما لک لا تأمنا علی یوسف، کیا مسئلہ ہے کہ اب یوسف کو لے کر ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہو، جبکہ ہم تو اس کے لیے نصیحت کرنے والے ہیں، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو، کل ہم جائیں گے جنگل میں، اپنا کام کریں گے، وہ کھیلے گا کودے گا۔ تو ابا جان حضرت یعقوب نے کہا کہ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم اپنے کام میں اگر لگ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو اسے بھیڑیا کھا جائے۔ تو کہا کہ لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، ایسے کیسے ہوگا، ہم اتنے سارے اس کے بھائی نوجوان طاقتور سب سامنے ہیں اور اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر ایک بار منع کیا، پھر دوبارہ گئے، سمجھایا کہ ابا جان بھیج دو، ہم بالکل اس کی حفاظت کریں گے۔ تو ابا جان نے انہیں بھیج دیا۔ اب ابا جان نے جب بھیج دیا، یہ لوگ جنگل لے کر گئے، وہاں پر پلاننگ کی کہ کرنا کیا ہے۔ کسی نے کہا قتل کر دو، کہا نہیں، کسی نے کہا کہ قتل مت کرو بلکہ ایسا کرو کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دو، کنویں میں ڈالو گے تو کیا ہے کہ بھائی دور بھی ہو جائے گا، کوئی اس کو اٹھا کے لے جائے گا اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب یہ مسئلہ سارا طے ہو گیا، انہوں نے ان کے کرتے کو اتارا، کرتا اتار کر ایک جانور کو ذبح کیا، اور جانور کا خون ان کے کرتے کے اوپر لگا دیا اور ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اب آئے ابا کے پاس، یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ہم لوگ ذرا ریس وغیرہ کر رہے تھے، یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا تھا، اسے تو بھیڑیا کھا گیا، ہماری بات مانو، اگر ہم سچے ہیں تو ہماری بات مان لو۔ اور اپنی وہ قمیص لے کر آئے جس کے اوپر انہوں نے نقلی خون لگا رکھا تھا۔ حضرت یعقوب چونکہ نبی تھے، وہ سمجھ گئے، تو انہوں نے کہا بل سولت لکم انفسکم، یہ ایک سازش ہے جو تم لوگ کر آئے ہو، پلاننگ بتا رہے ہو مجھے، فصبر جمیل، میں صبر کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ تعالیٰ سے میں مدد مانگتا ہوں اس چیز کی جو تم لوگ بیان کرتے ہو۔ یہاں پر یہ چیز یہ پتا چلتی ہے کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ سامنے والا آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ میرے خلاف وہ سازش کر رہا ہے، سب کچھ جانتے ہیں، اس کے بعد بھی صبر کرنا یقیناً بہت بڑا ثواب ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے کہ پیٹ پیچھے وہ آپ کی برائی کرتا ہے، آپ کے سامنے آئے، بڑا اچھا آپ کے سامنے پیش آئے تو آپ اچھے پیش آؤ، آپ اس چیز پر دھیان ہی مت دو جو آپ کے خلاف کرتا ہے۔ جیسے حضرت یعقوب کو پتا تھا کہ بیٹے کے ساتھ کر کے کیا ہے، پھر بھی جب انہوں نے کہا کہ نہیں ابا ہم نے ایسا نہیں کیا، خلاص انہوں نے کہا کہ میں صبر کرتا ہوں، میں صبر کرنے والا۔ ادھر مسئلہ ہو رہا ہے، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو ایک وہاں پر قافلہ آیا، ان لوگوں نے اپنے آدمی کو بھیجا جاؤ پانی لے کر آؤ، اس نے جیسے ڈول ڈالا تو کیا دیکھا، ڈول کو کھینچا تو اس میں بچہ بیٹھا ہوا، قال یا بشرا ھذا غلام، ارے یہ خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے اور وہی بڑا خوبصورت، دنیا کے سب سے خوبصورت، ان کے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنی خوبصورتی دی ہی نہیں تھی۔ کہا کیا کریں، سب نے مشورہ کیا چلو لے کر چلتے ہیں، مصر میں لے جا کر اس کو بیچ دیں گے۔ مصر لے کر گئے، وہاں پر بیچا جاتا تھا، انسانوں کو لے جا کر بیچ دیا۔ اب خریدنے والا کون، وزیر کو اولاد نہیں تھی، وہ اپنے گھر میں لے کر گیا، اپنی بیوی سے کہا اسے پالو پوسو، اسے بڑا کرو، ہو سکتا ہے ہم اپنے اسے بیٹا بنا لیں گے یا پھر یہ ہمارے کام آئے گا آگے چل کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی طرح ہم جب کسی کو غالب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ اب جیسے یوسف نوجوان ہونے لگے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آتیناہ حکم و علم، آیت نمبر 22-24 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں علم دیا، حکمت دی، اور مسئلہ کیا ہوا کہ یہ بڑے خوبصورت ہو گئے۔ خوبصورتی کا یہ عالم کہ سارے لوگ ان پر فدا ہو گئے، سارے لوگ ان کو پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ عورت جس نے ان کو پال پوس کر بڑا کیا تھا خود ان کے اوپر فرفتہ ہو گئی، اور کیا کہا، بہکانے لگی، ان کو بہکانے لگی کہ آؤ مجھ سے اپنی ضرورت پوری کر لو، میں آپ سے اپنی ضرورت پوری کروانا چاہتی ہوں، میرے پاس آ جاؤ۔ اور گیٹ بند کر لیا، دروازہ بند کر لیا، کمرے کے اندر حضرت یوسف ہے اور وہ عورت ہے، اور ان سے کہہ رہی ہے کہ آؤ اپنی ضرورتیں مجھ سے پوری کرو۔ تو حضرت یوسف کہتے ہیں قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی حسن مثوایا، وہ میرا یہ جس میں مالک جس کی تم بیوی ہو اس نے مجھے اتنا اچھا رکھا، سب کچھ کیا، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے ہیں، کیوں ایسا کر رہی ہو، منع کیا۔ اب غور کیجئے، آج ہمارے ساتھ اگر ایسا موقع ہے تو کیا ہم اپنے آپ کی حفاظت کر پائیں گے؟ جانے انجانے میں گناہوں میں ہم حفاظت کرتے ہیں۔ وہاں وہ ایک نوجوان ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے انکار کر دیا، کیوں؟ کیونکہ میں اللہ
اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اس عورت نے گیٹ بند کر لیا۔ حضرت یوسف بھاگنے لگے تو اس نے کیا کیا، پیچھے سے کپڑا جو پکڑا تو اس کی وجہ سے ان کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ اب کرتا پیچھے سے پھٹا اور جیسے یوسف گیٹ پر پہنچے، گیٹ کھولا تو دیکھا تو اس بیوی کا شوہر سامنے۔ اب جیسے ہی وہ آیا، عورت نے اپنا رنگ بدل لیا، رونے لگی کہ کہا دیکھو یہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہے تھے اور دیکھو ایسا ایسا ہوا۔ تو اب ان کے گھر کے اندر ایک جانکار تھا، اس نے حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ میرے ساتھ غلط کرنے آئی تھی، اور یہ یوسف کہہ ہی رہے تھے۔ اتنے میں ان کے خاندان کے ایک آدمی نے کہا کہ سنو ایسا کرو کہ چیک کرو، اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں اور یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ جب کرتا دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اور جب اس آدمی نے یہ جان لیا کہ یقیناً میری بیوی جھوٹ بول رہی تھی، اب چونکہ وہ اس کی بیوی اس کی عزت تھی تو کیا کہا، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس عورت سے تم اعراض کرو، واستغفری لذنبک، عورت کو کہتا ہے تو اپنی توبہ کر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کیونکہ تو غلطی کرنے والے میں سے ہے۔ اب یہ مسئلہ تو ہو گیا، ادھر پورے مصر کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ عزیز مصر جو ہے یعنی مصر کا جو وزیر ہے اس کی بیوی نے اپنے پاس رہنے والے لڑکے کو بہکایا ہے، اس سے اپنی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ اب یہ باتیں سماج کے اندر جب پھیلنے لگی تو عورت کو بڑا برا لگا، اس نے کیا کیا، سارے مصر کے اندر جو عورتیں یہ باتیں کر رہی تھی سب کو اپنے گھر کے اندر بلایا، سب کو ایک ایک چاقو دے دیا، چاقو دے کے یوسف علیہ السلام کو تھوڑا پیچھے چھپا دیا، سب کے ہاتھ میں چاقو دے دیا، کہا تم میرے بارے میں ایسا کہہ رہی تھی؟ بولے ہاں کہہ رہی تھی۔ انہوں نے کہا یوسف کو کہ باہر آؤ۔ اب جیسے یوسف علیہ السلام باہر آئے تو ان کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ عورتیں اپنے ہوش کھو بیٹھی، سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یعنی جو ہاتھ میں چاقو تھے اس سے ان کے ہاتھ کاٹ لیے۔ تب اس عورت نے کہا کہ دیکھو یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے بول رہی تھی نا کہ میں نے اسے بہکایا ہے، اس کی خوبصورتی کا عالم تم دیکھو۔ تو عورتوں نے دیکھ کر کہا کہ ارے یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ بولے یہی تو ہے جس کے بارے میں تم مجھے بول رہی تھی۔ اب اس کے بعد جب یہ سارے معاملات ہونے لگے، یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو میری عزت پر بات بار بار آئے گی، تو انہوں نے کہا قال ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ میں جیل کو زیادہ پسند کرتا ہوں اس سے کہ یہ عورت جو کہہ رہی ہے وہ عمل کروں، الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن، اے اللہ اگر تو میری حفاظت نہیں کرے گا ان کے مکر و فریب سے تو میں تو ان کے ساتھ ہو جاؤں گا، جو مجھ سے چاہ رہے ہیں میں وہی کر لوں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سنا، اور عزیز مصر نے جب دیکھا کہ بدنامی بڑھ رہی ہے تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا۔ اللہ اکبر، دیکھو کہ وہ نوجوان کیسے تھے کہ وہ اس برائی کے بدلے جیل کو مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے جیل دے دے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب جب ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، چونکہ یہ ایک نبی تھے، اور نبی جو ہے، اور نبی کیا ایک امتی کی یہی زندگی ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرے، یہ جیل میں جا کر بھی خاموش نہ رہے، وہاں بھی لوگوں کو دعوت دینا، دین سکھانا، بتانا۔ دو لڑکے ان کے ساتھ انہی کے قید خانے کے اندر تھے، تو انہوں نے خواب دیکھا دونوں نے، ایک نے دیکھا کہ میں لوگوں کو شراب پلا رہا ہوں، اور ایک نے دیکھا کہ میرے سر پر ٹوکرا رکھا ہے اس میں روٹیاں ہیں اور سارے پرندے اس سے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ کہا آپ کو بڑا پتا ہے نا، ذرا ہمیں بتائیے، ہماری مدد کیجیے۔ تو حضرت یوسف کیا کہتے کہ نہیں، کھانا جب تک آئے گا تب تک یہ نہیں بتاؤں گا، پہلے میری دوسری بات سنو۔ کہا کون سی؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے توحید پر عمل کرو، حضرت ابراہیم اور اسحاق کے دین پر عمل کرو۔ پھر سوال کیا کہ بتاؤ میرے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بتاؤ اتنے سارے معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ زیادہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ سوچئے کہ یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ دعوت و تبلیغ دینے والے دائی کو موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس ایسا آیا ہے جس سے آپ کی ضرورت جڑی ہے تو ضرورت پوری کرنے کے پہلے آپ اسے دین بتائیں، کیونکہ اس وقت وہ آپ کا محتاج ہے، تو ضرورت کا فائدہ دین کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ دنیا کے لیے اسلام نے ناجائز قرار دیا کہ آپ کسی کی ضرورت کا فائدہ اٹھائیں، لیکن دین کے لیے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دے دی تو بتایا سنو، تم میں سے ایک تو بادشاہ کا آدمی بن جائے گا، وہ بادشاہ کو شراب پلانے والا ساقی بن جائے گا، اور دوسرے کو سولی چڑھا دی جائے گی اور اس کے جسم کے یعنی سر کے جو جسم کا حصہ ہے اسے پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے، جیسا انہوں نے بتایا ویسا ہی ہو گیا۔ تو اس کو کہا کہ تو جب بادشاہ کا ساقی بن جائے تو بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، میرے بارے میں بتانا کہ ایسا ایسا ایک آدمی جیل کے اندر ہے، اس کو نکالنے کے لیے کچھ کرو، اس سے نکالو، کیونکہ وہ غلط الزام کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ اب کئی سالوں تک حضرت یوسف جیل میں رہے کیونکہ وہ ساقی بات بھول گیا، وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، اللہ کا کوئی مقصد تھا، بھلوا دیا۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ خواب دیکھتا ہے کہ 7 موٹی موٹی گائیں 7 سوکھی سوکھی گایوں کو کھا رہی ہے، اور 7 سوکھی بالیاں ہیں اور 7 گیلی بالیاں
بالیاں، جو بالیاں جس کے اندر اناج لگتا ہے، ساتھ سوکھی بالی ساتھ گیلی بالی. اب کہا بتو سب مجھے بتاؤ کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. تو سارے لوگوں نے کہا کہ یہ تو تمہاری سوچ ہے، ایسی تم نے دیکھ لیا خواب، کہاں اس کے اندر پیچھے پڑے ہو. تو کہا اس آدمی نے کہا، یعنی وہی جو ایک بچ گیا تھا، وہ جو ساقی تھا بادشاہ کا، اس نے کہا سنو مجھے پتا ہے ایک آدمی کو میں جانتا ہوں جو ساری تعبیر بتا سکتا ہے. بولے مجھے جانے دو جیل خانے. بولے جاؤ. اب یہ یوسف کے پاس آئے اور کہا یوسف، اے سچے یوسف سنو، میرے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر تو بتاؤ. کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ جب خواب بتایا تو کہا سنو، وہ 7 موٹی گایوں سے مطلب یہ ہے کہ 7 سال تک خوب بارش ہوگی، خوب غلہ اگے گا، خوب اناج آئے گا. تم کیا کرنا کہ 7 سالوں میں خوب کھیتی کرنا، کچھ کھانا اور کچھ کو بالیوں سمیت اسٹور کر دینا. کیوں؟ کیونکہ آگے آنے والے 7 سالوں تک بہت قحط سالی پڑنے والی ہے، بہت کمی آنے والی ہے، بہت کم بارش ہونے والی ہے. اب یہ جب تعبیر بتا دی اس نے، آ کے بادشاہ کو تعبیر بتائی. تو بادشاہ نے کہا کہ تعبیر کس نے بتائی ہے؟ کہا یوسف نے بتائی ہے. تو یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد کو بھیجا کہ لاؤ، یوسف علیہ السلام کو بلا کے لاؤ. اب سوچو، بادشاہ بول رہا ہے کہ آؤ آ جاؤ، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے قید سے رہائی سے پہلے اپنے کیریکٹر کو منوایا. سوچئے کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ نہیں بول رہے کہ چلو بادشاہ نے آزاد کیا باہر آ جاؤ کام ختم. کہا نہیں، باہر میں بعد میں آؤں گا، پہلے جن عورتوں نے مجھ پر الزام لگایا تو ان سے سچائی پتا کرواؤ، میری سچائی پتا کرواؤ. کیا میں غلط تھا؟ کیا میں نے عزت پر میرے حملہ کیا تھا؟ کیا میں نے کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا؟ تو بادشاہ نے ان عورتوں کے پاس خبر پہنچائی، تب پتا چلا کہ یوسف سچے تھے. عورت کیا کہتی ہے؟ قالت امرات عزیز، آج کے پارے کی آخری آیت، وہ امرات عزیز کہتی ہے الان حس الحق، آج تو حق سچائی سامنے آ ہی گئی. ہاں میں نے یوسف کو بہکایا تھا، وہ تو سچے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، میں نے ہی غلط کیا تھا اور میں نے ہی اس کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا تھا. یہ حق واضح ہو گیا. اب باقی واقعہ انشاءاللہ کل کے تفسیر کے اندر آئے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.